الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم. دوستو سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 پڑھی گئی، کل بھی پڑھی تھی، پرسوں بھی پڑھی تھی، 3 دن سے پڑھ رہے ہیں. تھوڑے تھوڑے فضائل اس کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس صورت میں بڑی جامعیت ہے کیونکہ اللہ پاک کی صفات پر پوری صورت مشتمل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. کیا مطلب؟ تم ہو بے شک زمین پر لیکن تمہارا نام لکھا ہوا ہے وہاں جنت میں. ترمذی اور مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا. جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے. تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی پوری صورت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ہم اپنی نمازوں میں 1 رکعت میں تو کم سے کم اس کو متعین ہی کر لیں تاکہ 1/3 قرآن کا ہمیں ثواب مل جائے. ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یعنی صبح بھی اور شام کو بھی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جادو ٹونا سحر نظر یہ وہ، اصل ہم لوگوں سے پابندی نہیں ہوتی دوستو. کوئی بھی نعمت ان آیات سے صورتوں سے جب کنٹینیوز کیا جائے اس میں خلل نہ آئے، گیپنگ نہ آئے. ہم 2 دن 4 دن پڑھتے 1 دن چھوڑ دیتے جی، 10 روز پڑھتے 1 دن چھوڑ دیتے تو پھر نفع ہم کو نہیں ملتا. میں نے دیا تھا کبھی مثال آپ کو کہ ہم کو جانا ہے 50 میں تو ہم 49 تک گئے واپس آ گئے، 50 میں نہیں پہنچے گے. پھر دوسرے دن چلنا شروع کیا 35 تک گئے واپس آ گئے. پھر چلنا شروع کیا 45 تک گئے واپس آ گئے. تو لائف میں 50 تک آپ نہیں پہنچ سکتے جی، لائف میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. استقامت اسی کو کہتے ہیں، استقامت ہونی چاہیے. امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئیں. اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی فلق اور ناس کو نہ پڑھ لو. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی اس کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عامر بن طفیل اور عربت بن ربیعہ خدمت گرامی میں حاضر ہوئے کہ میں نے سنا دیا تھا. عامر نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف. عامر نے کہا کہ اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟
یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی اور اربد پر بجلی گری اور اس طرح وہ مارا گیا اور عامر طاعون سے مر کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرے رب کے جو اوصاف جو تم پوچھتے ہو تو وہ تو ایک اللہ ہے، نہ اپنی حقیقت میں کسی کے ساتھ شریک ہے، نہ کسی وصف کمال میں کوئی چیز اس کے مشابہ ہے، کوئی بھی چیز مشابہ نہیں۔ جب ذات و صفات میں اس کی طرح کوئی نہیں تو لا محالہ نہ کوئی اس کی نظیر ہے، نہ ضد ہے، نہ مثل ہے۔ اس لیے صوفیہ نے کہا کہ اللہ کی احدیت ذات و صفات کا تقاضا ہے کہ وجود میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ وجود تمام صفات کی جڑ ہے اور حیات تمام صفت کا مبدا، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سماع، بصر اور تکوین حیات پر مبنی ہے۔ حیات وجود کی فرع ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو زندگی ملی ہے نا دوستو، یہ اصل میں اللہ کا نام حی ہے، تھوڑی سی زندگی ہم کو دے دی، لیکن اصل حیات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مسجد قباء کے امام کا عمل، ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، یعنی قل هو اللہ احد، پھر جون سی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یہ کیا؟ یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو اور کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل، بزرگ اور تقوی والا ہے، ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ کسی کو بڑھا دو آگے۔ ایک دن جبکہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور آپ ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ امام تاحال ہی رہے۔ ہمارے جب پاکستانی کے ٹرسٹی ہوتے تو کہتے امام کو بھگاؤ، جلدی جلدی بھگاؤ، ٹرسٹی کی مانتا نہیں ہے، اور ٹرسٹی سبھی جاہل ہے نا، بمبئی میں یہی ہے نا، امام جتنا پڑھا تو کوئی بھی نہیں۔ چلیے، حضرت قتادہ بن نعمان ساری رات اسی سورت کو پڑھتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جی، اللہ رب العزت ہم سب کو سونے سے پہلے کم سے کم یہ تینوں سورت پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ جی، لیکن توفیق ہوگی تب نا، چھوڑتا ہی نہیں ہے تم کو دوسری چیز ہے۔ چلو اللہ ہم سب کو توفیق دے، بس بابا، باقی کل انشاءاللہ، جلدی نہیں ہے، آپ لوگوں کو جلدی ختم کر دیں۔